فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں عرش سے اعلان کرتا ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مطہر صاف اور پاک زبان سے ان کو جا کر اعلان سنا دیجئے۔ یا اللہ کیا اعلان سناؤں؟ فرمایا اعلان سنا دیجئے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ہم نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بڑے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شان ہے کہ جب وہ بالکل 14 سال کی عمر سے تھوڑا بڑے تھے تو بادشاہ نے اس زمانے کے بادشاہ نے ایک بات کہی۔ یہ تقوی پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ تقوی کا کیا معیار ہے۔ بادشاہ نے ایک بات کہہ دی، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہا، موج میں آ گیا، شاہی ذہن تھا، بادشاہ تھا، دماغ اونچا تھا، تو بیوی سے کہنے لگا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ کیا بتاؤ میری بیوی، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ سوال عجیب کیا۔ بیوی سے کہتا ہے مجھے بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ اب بیوی خاموش ہو گئی اور اگلی بات اس نے کہہ دی کہ اگر تمہارا جواب یہ ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو پھر بھی تمہیں طلاق، نہ بتا سکی پھر بھی طلاق، اور اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ میں جہنمی ہوں پھر بھی تجھے طلاق، اور اگر جواب یہ ہے کہ جنتی ہوں پھر طلاق نہیں ہے۔ بیوی نے کہا خدا کے بندے میں کیسے بتاؤں، میں کس سے پوچھوں کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ کیونکہ پیغمبر خدا کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھیں، ان پہ وحی آتی ہے، وہ بتا دیں کہ نہیں جی آپ کا خامن جو ہے وہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ پیغمبر کا زمانہ نہیں ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ اب یہ جواب دیا جب تو بادشاہ پریشان ہو گیا تھوڑی دیر بعد کہ واقعی میں نے اپنے منہ سے بڑی بات نکال دی، جتنا منہ تھا اس سے بات ذرا بڑی نکال دی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر یہ نہیں بتاتی تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جہنم میں جائے گا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اب کیا کروں؟ اب تماشا بن گیا، بستر جدا ہو گیا، کمرہ جدا ہو گیا، اور لینے پڑ گئے۔ اب اس زمانے کے فقہاء، علماء، بڑے بڑے لوگوں کو، صاحب تقوی اور علم والے لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی ظاہری سوال سے آپ کا جو ظاہری سوال ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ یہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہ پیغمبر کا زمانہ ہے، ایک عورت ہے، عام سی عورت ہے، تو یہ تو ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، اچانک اس مجلس سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ لوگوں دیکھو اللہ نے کلمہ پڑھنے کے بدلے میں ہمیں کتنی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیسے کیسے صاحب علم لوگ ہمیں عطا کیے۔ وہ ہمارا دامن خالی نہیں ہے، وہ ہمارے دامن میں، ہمارے گلے میں ایسا ہار پڑا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی یاقوت زمر لال و گوہر، کوئی دنیا کا سونا، کوئی دنیا کے ہیرے اور جواہرات بھی اس ہار کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اس ہار میں ایسے ایسے صاحب علم ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری گود میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اس لیے ہمارا معیار اس لیے بلند ہے کہ ہمیں کوئی کہا جائے آپ لوگوں کا معیار کیوں بلند ہے، ہم کہیں گے ہمارا معیار اس لیے بلند ہے کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ان میں امام شافعی جیسا شخص موجود ہے، امام مالک جیسا شخص موجود ہے، امام احمد بن حنبل جیسا شخص موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسا شخص موجود ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کے ہوتے ہوئے اپنے تاج کو بھی ٹھکرا دیا اور محمد کے قدموں کو جا کے چوم لیا۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی کا وہاں سے گزر ہوا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، یہ بھی بچے ہیں،
14 سال کے آدمی جب بچے کو دیکھا تو بڑے بڑے فقہا بیٹھے نا، پیچھے ہو جاؤ بھائی. انہیں کہا جی مجھے بھی ذرا آگے کرو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ بڑا اہم ہے، تم جیسے بچوں کا کام نہیں ہے. اس نے کہا جی میں بچہ ہوں لیکن مجھ سے ذرا بچ کے رہنا، میں بھی ذرا بات کرتا ہوں، بات مجھے بھی آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے بیوی کو یہ کہا، بیوی کے پاس جواب نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ حل نکال لیں کہ بادشاہ پریشان ہے، طلاق دے کر پریشان ہے. اب اس کے غم کو کیسے دور کیا جائے؟ اور مسئلہ بھی شریعت کا ہے، شریعت کا کوئی مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتا. آپ دیکھو تقوی کتنی خطرناک چیز کا نام ہے اور کتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ اگر کہتا رکھ لو یار میری بیوی ہے، کیا بات ہے چھوڑو، تو بدکاری بھی کرتا رہتا، رکھ بھی لیتا. بادشاہ تھا، کون بولتا ہے، لیکن دل پہ خوف خدا سوار تھا. امام شافعی آئے، سب کے رحمت اللہ علیہ، ان حضرات کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. یہ کہنے سے اپنے آپ کو سکون بھی ملتا ہے اور ان کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ یہی ہمارے بڑے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، بادشاہ بیٹھا ہوا کرسی پر، کہا جی یہ ایک بچہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ سن کر اس کا حل نکالنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا نکالو جی حل، میں نے یہ کہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے بیوی کو کہا میں جنتی ہوں یا جہنمی، جواب دو میں جنتی ہوں یا جہنمی. انہوں نے بچہ سمجھ کے ذرا تیز تیز سوال کر لیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح میں جواب نہیں دوں گا، یہ کوئی گپ تو نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک ہے کہ آپ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علم کا بھی ایک معیار ہے، علم کو بھی اللہ نے بڑی طاقت اور بڑا زور عطا کیا ہے. ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکتے بادشاہ سلامت، یہ کرسی آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن ہماری کرسی اتنی مضبوط ہے صاحب علم لوگوں کی کہ یہ زندہ ہے تو پھر بھی ان کے سر پر یہ تاج رہے گا، اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس تاج کا معیار اور بڑھ جائے گا. فرمایا علم کا اصل نور اللہ دنیا والوں پہ ظاہر ہی نہیں کرتا، علم کا اصل قرآن کا نور، علم کا نور، حدیث کا نور، فرمایا مرنے کے بعد ظاہر ہوگا کہ علم کا نور اگر خدا دنیا میں ظاہر کرتا تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دیتا. یہ نور تو ظاہر ہوگا قبر میں جا کر. اس لیے بادشاہ سلامت تمہاری کرسی عارضی ہے، ہماری کرسی کو خدا نے دوام دیا ہے، علم والوں کو خدا نے دوام دیا. کہا پھر کیا ہے؟ کہا کرسی چھوڑو، یہ شاہی کرسی چھوڑو اور منگتے بن کر مانگنے والا جس طرح سامنے مانگتا ہے منگتا بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح تم اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں میں کھڑا ہوں. اور کہا تو، اور فرمایا میں تمہاری بادشاہت والی کرسی پر بڑے مزے سے جا کر بیٹھوں گا اور پھر تمہیں تمہارے مسئلے کا جواب دوں گا. اب بادشاہ کرتا نہ کرتا کیا کرتا، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا میری بیوی بچتی ہے تو چلو تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہوں. اٹھا اور کھڑا ہو گیا اور امام شافعی آ کے بیٹھ گئے. امام شافعی نے فرمایا اب سوال کرو، استفسار کرو، پوچھو مجھ سے. کہا اے اللہ والے، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، اگر نہ بتا سکی تو طلاق، اور اگر بتا دیا کہ میں جہنمی ہوں تو پھر بھی طلاق. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا بادشاہ سلامت ہاتھ باندھو، کھڑے ہو جاؤ، نظریں نیچی کرو. بادشاہ نے ہاتھ باندھ دیے، نظریں نیچے کر لی. امام شافعی نے فرمایا بتاؤ اور سچ بتانا ورنہ تم پہ خدا کا قہر آئے گا. بات سچی بتانی ہے. اس نے کہا جی میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، بادشاہ ہوں، سچ ہی بتاؤں گا، مجھے کون پکڑ سکتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ تم پر تمہاری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا، ایسی کوئی گھڑی، ایسا ٹائم گزرا ہے کہ تم گناہ کرنے پہ قادر تھے، کر سکتے تھے، لیکن تم نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ گئے. تم پر ایسا خوف سوار ہوا، اچانک خوف سوار ہوا.
کہ ایک گناہ کا ماحول میسر تھا، گناہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے اوپر رب تعالیٰ کا خوف سوار ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہیں پکڑ نہ لے، اس کے خوف سے تم رک گئے گناہ کرنے سے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ سچ بتاؤ سوچ کر، کیا تمہارے اوپر ایسا وقت گزرا ہے؟ تو بادشاہ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میں سچ بتاتا ہوں، بغیر کسی خوف و خطر کے بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ میں شاہ ہوں، بادشاہ ہوں، میں گناہ کرنے پہ قادر تھا، کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کے خوف سے بھاگ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ بس امام شافعی کا رنگ سرخ ہو گیا خوشی کی وجہ سے، چہرہ روشن نما ہو گیا۔ لوگوں نے کہا امام شافعی بات بادشاہ نے کی، چہرہ آپ کا کیوں سرخ ہو گیا، خوش ہو گئے ہیں؟ فرمایا میرا جواب سنو لوگو، اگر تمہارے اوپر ایسا وقت گزر چکا ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں اس منبر پہ بیٹھ کر، علم کی روشنی میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ میں یہ فتویٰ بھی دیتا ہوں، میں یہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں ان کے سوال کا کہ بادشاہ سلامت تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، ایک بات، اور میں بادشاہ کے لیے فتویٰ جاری کرتا ہوں یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اس کی بیوی کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، تو نے کہا تھا اگر جنت میں جاؤں گا پھر بھی طلاق نہیں ہے تو تو جنتی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے پوچھا کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں بھی، کچھ ایک دو جواب دے کر یہاں سے جائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے کہہ دیا جنت میں جائے گا اور آپ کوئی دلیل اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں دلیل بھی دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ دلیل بھی کہاں سے؟ قرآن سے دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَا، اب دلیل لائی، بڑی عجیب دلیل ہے، مجھے اور آپ کو لیے بھی بڑی تسلی بخش ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے سب کے لیے خاص ہے، تو اس لیے میں نے خاص بات آپ سب خاص لوگوں کو بتا دی۔ جمعے کے دن جو آتے ہیں ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں، کہ آ کے سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری نظروں میں یہ خاص لوگ ہیں، سارے ہی خاص ہوتے ہیں، کوئی مجبور ہے نہیں آئے گا ہوگا، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ خاص ہوتے ہیں۔ تو اب خاص لوگوں کے لیے خاص بات، وَأَمَّا مَنْ، یہ اپنے پلے بھی یہ ذرا ذخیرہ لے کے جائیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس انسان پر اس کی زندگی میں، جس بھی، سب کو کہتا ہوں، جس انسان پر اس کی اپنی زندگی میں اس پر ایسا وقت گزرا ہو کہ وہ کسی گناہ کرنے پر فرمایا قادر ہو، اللہ کہتا ہے گناہ کر سکتا ہو، لیکن میرے ڈر سے اور میرے خوف سے اس نے گناہ نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں عرش سے اعلان کرتا ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مطہر صاف اور پاک زبان سے ان کو جا کر اعلان سنا دیجئے۔ یا اللہ کیا اعلان سناؤں؟ فرمایا اعلان سنا دیجئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ہم نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جس انسان پر ایسا وقت آئے کہ وہ گناہ کر سکتا ہو لیکن بھاگ جائے، نہ کرے، اس کے لیے میرے رسول اعلان سنا دیجئے کہ ہم نے اس کے کھاتے میں جنت کو لکھ دیا ہے۔